بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اتحاد امت ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے اور ہر دور کے اہم لیڈران نے اس کا کوئی نہ کوئی حل بتایا ہے۔ آج چونکہ امت مسلمہ کے ایک مجموعی طور پر لیڈر یا نمائندہ جو دنیا کے سامنے موجود ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی اس ذمہ داری کو بھانپتے ہوئے انہوں نے ایک امت مسلمہ کو متحد ہونے کا فارمولہ دیا ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے وہ آج ہم ان سے سنیں گے، اور ان کے اس موقف کو پوری طرح تب سمجھیں گے جب ہم ان کی پوری بات کو سنیں گے۔ تو اس لیے آج آپ ان کے موقف کو سنیں، ان کے اس فارمولے کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اگر وہ درست ہے، اور یقیناً وہ درست ہوگا انشاءاللہ، تو آپ اپنی رائے کا اظہار دیں، یا اگر آپ میں سے کسی بھائی کے پاس یا کسی دوست کے پاس، کسی بہن کے پاس اس سے کوئی بہتر فارمولہ ہو تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بیان کریں، تاکہ اللہ امت مسلمہ کے ان لوگوں کی کوشش کو اللہ تعالیٰ ثمر آور فرما کر امت کو اتحاد کی نعمت سے بہرور فرمائے۔ آئیں ہم ڈاکٹر صاحب کا موقف سنتے ہیں۔ ابھی ان کو میرے یہ پیغام سے مسلمان عوام ایک ہو رہی ہے، تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ارے ابھی گروہ بندی نکل جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گروہ مت بناؤ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 73 سیکٹ بنیں گے، یہ نہیں کہتے بناؤ، بنیں گے، اس میں سے ایک ہی صحیح رہے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول قرآن اور صحیح حدیث پہ چلتا ہے۔ تو جب میں نے یہ کہا کہ یہ اکثر کہنا کہ میں ہی صحیح ہوں، اس کے بدلے یہ کہو کہ میں بھی صحیح ہوں، تو کچھ مسلمانوں کو دکھ ہوا۔ یہ کہنا میں بھی صحیح ہوں غلط ہے، کیا سب لوگ صحیح ہے؟ سب غلط ہے؟ یہ کہنا سب صحیح ہے غلط ہے؟ میں نے کب کہا کہ میں کہوں گا میں بھی صحیح ہوں اس کا مطلب سب صحیح ہے؟ میں جب کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی لوگ صحیح ہے غلط ہے میں نہیں جانتا ہوں، ان کو اردو ہی نہیں پتا، میری اردو کمزور ہے لیکن میں ڈیبیٹر ہوں۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں اس کا مطلب ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ میں صحیح ہوں، یہ باقی لوگ صحیح بھی ہو سکتے غلط بھی ہو سکتے۔ تو یہ میرے الفاظ پہ لے کے 2-3 گھنٹے کی تقریر کیے کہ ذاکر کہتا ہے میں بھی صحیح مطلب سارے فرقے صحیح ہے، یہ جانا صحیح ہے وہ میں نے کب کہا؟ میں کالی کہہ رہا ہوں تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ انٹرفیت ڈائلاگ پہ میں یہ کبھی نہیں کہتا ہوں کہ سارے مذہب ایک ہے۔ یہاں ہم کو لوگ مسلمان مار رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے نہیں کہ حنفی ہے کہ شافعی ہے کہ دیوبندی ہے کہ ندوی ہے کہ مدنی ہے کہ سلفی ہے کہ اہل حدیث ہے، مسلمان ہے مارو، اور ہم آپس میں جھگڑ رہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں جو مجھ سے اختلاف رکھتے کوئی پرابلم نہیں، میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو کئی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو جنت نہیں جائیں گے۔ میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے تو جنت نہیں جائیں گے۔ میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو ملانا، اور اسی لیے میں کہتا ہوں آپ جب اونچے لوگ کے ساتھ رہیں گے جو مدیر ہے امیر ہے، تو اللہ نے مجھے وہ موقع دیا، ھذا من فضل رب، کہ میں نے دین
جس سے سیکھا ان کے استادوں سے سیکھا, کلاس میں نہیں, 1 to 1, 1 to 1. جب ان کے استادوں سے سیکھا 1 to 1, کلاس میں نہیں, تو میں جانتا ہوں ان کے استاد کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالی دل میں لوگوں کے دل میں محبت ڈالتا ہے اس کے لیے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں. اور میں جب ریسرچ کرتا ہوں میں اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ کہتا ہوں. ایکسٹریمسٹ مطلب قرآن اور حدیث کو ایکسٹریملی فالو کرتا ہوں. میں سوٹ پینٹ پہنتا ہوں, مجھے پسند نہیں ہے, غیر مسلمان متاثر ہوتے ہیں. اسلام میں حرام نہیں اس لیے پہنتا ہوں, کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ٹائی پہننا حرام ہے, کچھ مسلمانوں کو غلط فہمی ہے. لیکن میں ٹھکنے کے اوپر پہنتا ہوں, جوکر دکھتا ہوں, لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں. میں جانتا ہوں چاروں مذہب میں ٹھکنے کے اوپر پہننا سنت ہے, الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں فرض ہے. لیکن کوئی بھی مذہب یہی نہیں کہتا ہے کہ ٹھکنے کے اوپر پہننا حرام ہے. تو یکسانیت کیا ہے؟ ٹھکنے کے اوپر پہنو, افضل ہے یا فرض ہے, نو پرابلم. مجھے کوئی بھی مذہب آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذاکر نائک ٹھکنے کے اوپر کیوں پہن رہا ہے. تو وین ڈائیگرام فالو کرو. میں کیا کرتا ہوں, ٹھکنے کے اوپر پہنتا ہوں. جتنے میرے وہاں کام کرتے ملازم سب مرد کے لیے فرض ہے. اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ادارے میں کام کر رہے, ٹھکنے کے اوپر پہننا فرض ہے. آپ اس کو سنت مانتے, نو پرابلم, میں اس پہ زبردستی نہیں کروں گا. یہ میرا ڈریس کوڈ ہے, ڈریس کوڈ ہے. ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے. کچھ بولتے موبائل, کچھ بولتے سننا ہے. میرے کمپنی میں اگر آپ بمبئی میں کام کرتے تھے, 500 لوگ کام کرتے تھے, اس سے تقریباً 400 مرد تھے. ہر ایک کے لیے فرض تھا داڑھی رکھنا, ٹوپی پہننا, ٹھکنے کے اوپر. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلام میں فرض ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں کہتا ہوں. یہ میرے ادارے کا اصول ہے تاکہ لوگ اسلام کے قریب آئے. میں کوئی ادارے میں جانتا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس میں اتنی سختی ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے جماعت کے ساتھ, ٹھکنے کے اوپر پہننا فرض ہے, سر ڈھکنا, ٹوپی پہننا فرض ہے, داڑھی رکھنا فرض ہے. کتنے بھی اچھے ملازم ہو, اس کو فالو نہیں کریں گے آپ کو ادارے سے نکالا جائے گا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلام میں سر ڈھانکنا فرض ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ میرے ادارے کا اصول ہے, میرے ادارے میں فرض ہے. اگر آپ ملازم کرتے ہیں تو میں ایک دم ایکسٹریمسٹ ہوں, ایکسٹریمسٹ ہوں. تو ہم مسلمان کو جو چیز میں یکسانیت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو جب میں یہ کہا کہ اکثر لوگ یہ کہنا چاہیے کہ میں ہی صحیح ہوں کے بدلے میں بھی صحیح ہوں, تو میرا یہ مطلب تھا. آپ میرے مطلب کو غلط مانی لے کے 3 گھنٹے کا لیکچر دے رہے, 2 گھنٹے کا لیکچر دے رہے, ایک سینٹنس سے آپ اردو سمجھتے ہی نہیں. میری اردو تو کمزور ہے, میری اردو کمزور ہے, لیکن اردو میں اگر میں کہوں گا کہ میں بھی صحیح ہوں, اس کا مطلب نہیں کہ سب صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے تحقیق کیا ہوں, میں میرے تحقیق پہ اٹل ہوں. آپ جو کہتے ہیں صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اس پہ ہم بحث بعد میں کریں گے. وہ ایک الگ میدان ہے, اکیڈمک ڈسکشن الگ ہے. میں نہیں کہتا ہوں مت کرو, وہ ایک الگ میدان ہے. پہلے نماز کے وہاں تو لکھے آؤ. مسلمان نماز پڑھنے نہیں آ رہے. کتنے فیصد لوگ 5 بار نماز پڑھتے مسجد میں؟
اس پہ لیکچر دو. تو اس پاکستان میں شاید میرا آخری تقریر ہوں گی. تو جس طریقے سے ماشاء اللہ دیگر ادارے جو قرآن مجید کی ماشاء اللہ آیت پہ عمل کرے، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے. اور اگر سارے مسلمان دعوت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دو، قرآن اور صحیح حدیث کی طرف دو، تو 100% اختلاف حل نہیں ہوئیں گے، اکثر تو حل ہو جائیں گے. جی محترم ناظرین، تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، بات سنی، اور یقیناً آپ کو ان کا موقف سمجھ آیا ہوگا. تو اس لیے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ امت مسلمہ کو اتحاد جیسی نعمت سے سرفراز فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.